میاں بیوی کی لڑائی 5 افراد جان لی گئی۔ چونگ میں 4 افراد کے قتل کا لرزہ خیز واقعہ، بیوی کو منانے گئے داماد کی سسرالیوں پر اندھادھند فائرنگ، ملزم کی فائرنگ سے بیوی، ساس، سسرال، سسر، سالہ موقع پر جاں بحق۔ فائرنگ کے بعد ملزم نے خود کو بھی گولی مار دی۔ مرنے والوں میں سمیہ بی بی، علی خان، ذیشان خان اور شمائلہ بی بی شامل۔ ملزم عمران شوکت اور سمیہ ایک آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ عمران شوکت کی سمیہ سے لو میرج تھی۔ ملزم عمران کی سمیہ سے دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کے 3 بچے ہیں۔ ملزم کا 3 سال پہلے نکاح ہوا تھا۔ 4 افراد کے قتل کا لرزہ خیز واقعہ صبح سویرے 5:45 بجے پیش آیا۔ ملزم اپنے بھائی کی رائفل لے کر سسرال پہنچا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کے سر میں فائر کیا۔ سسر علی خان کی چھاتی اور سالے کی کمر میں گولی لگی۔ ساس شمائلہ بیوی کو بھی گولیاں لگیں۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ہنجروال کے علاقے میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ 8 سالہ حکیم اللہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک کھلے مین ہول میں گر گیا۔ بچے کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ صوبائی دارالحکومت میں سورج صبح سے کرنیں بکھیر رہا۔ گزشتہ روز بعض علاقوں میں بارش کے باوجود گرمی اور حبس برقرار۔ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 77% تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 اگست تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ پیٹرولیم لیوی مہنگائی کے خلاف چیئرنگ کراس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کا 3واں روز۔ آج شام وسطی اور شرقی پنجاب کے قافلے پنڈال پہنچیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق دھرنے میں مرحلہ وار پورے پنجاب سے کارکنان شریک ہوں گے۔ 8 روز کے لیے دھرنے کا شرکا کا کھانے پینے کا انتظام مکمل۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کہتے تھے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ پیٹرول پر لیوی ختم، قیمت فی لیٹر 225 روپے مقرر کی جائے۔ حکومت نے غریبوں پر پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 18 اگست سے ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم، مارکیٹ میں پھل اور سبزیاں بدستور مہنگی۔ پیاز کی سرکاری قیمت 170 روپے، فروخت 220 روپے کلو۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 230، فروخت 320 روپے کلو ہو رہا۔ لہسن 440، ادرک 450، لیمو 250، سبز مرچ 180 روپے کلو فروخت۔ ٹینڈے 260، کھیرے 250، پھول گوبھی 250، بینگن 160 روپے کلو بک رہے۔ پھلوں میں آم 64 360، آڑو 320، آلو بخارا 480، امرود 300 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمت عدم استحکام کا شکار۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے کمی، 504 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 580 روپے کلو بکنے لگا۔ زندہ برائلر ہول سیل 334، پرچون ریٹ 348 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے فی درجن قیمت 236 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6960 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی فیروز والا کے قریب کارروائی۔ 900 لیٹر مضر صحت دودھ تلف، مقدمہ درج، ملزم گرفتار، سپلائر گاڑی ضبط۔ مضر صحت دودھ لاہور شہر اور مظفرآباد میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ڈی جی راجہ منصور احمد کا کہنا تھا مضر صحت دودھ لاہور شہر اور مظفرآباد میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ٹیموں نے طویل ریکی کے بعد گاڑی کو ملاوٹی دودھ لے جاتے پکڑا۔ سیشن کورٹ میں ٹک ٹاکر عائشہ جٹ سے مبینہ زیادتی کے الزام کا معاملہ۔ رجب بٹ سمیت 5 ملزمان کے خلاف استغاثہ پر سماعت۔
ملزم سلیمان حیدر کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت کا رجب بٹ سمیت 5 ملزمان پر 29 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ میں 1200 کلو مردہ مرغیاں فروخت کرنے کا کیس، ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے درخواست ضمانت ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے عمران عارف رانجھا پیش، درخواست کی مخالفت جسٹس غلام سرور نہنگ نے سماعت کی۔ وزیر بلدیات ایشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات کی ہر بارش کے بعد سٹوریج ٹینکس کی ڈی واٹرنگ کی ہدایت۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹرز کی حالیہ ہڑتال کے سپلائی پروسیسرات جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا پری اسموگ ایکشن پلان، تمام اسکولوں میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسکولوں میں غیر ضروری آؤٹ ڈور سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم، اسکولوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت۔ طلباء کو اسموگ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے تمام اسکول سربراہان کو اقدامات کرنے کی ہدایت۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل کی زیر صدارت اجلاس میڈیکل ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کمشنر پیسی کو مانگا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی کارکردگی پر بریفنگ۔ ذوالفقار علی کھرل کا کہنا تھا او پی ڈی، لیب ٹیسٹ، ریفرل سسٹم میں بہتری آئی ہے۔ مانگا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی کارکردگی 37 پوائنٹ سے بڑھ کر 67 پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ پیسی ہیلتھ سیکٹر میں جدید تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے جی پی فنڈ پر منافع کی شرح کا اعلان۔ سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ پر سالانہ 12.05% منافع دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے جی پی فنڈ کے شرح منافع کا باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا۔ گزشتہ مالی سال جی پی فنڈ پر منافع کی شرح 12.46% تھی۔ جی پی فنڈ کی شرح منافع میں 0.41% پوائنٹس کمی کر دی گئی۔ نئی شرح کا اطلاق مالی سال 2025-26 کے دوران جنرل پروویڈنٹ فنڈ پر ہوگا۔ الگ شرح کے تحت منافع لینے والے ملازمین پر 12.05% کی شرح لاگو نہیں ہوگی۔ خود مختار، نیم خود مختار اداروں اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سربراہان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔